السلام علیکم. اچھا بچوں، آج ہم پڑھیں گے ڈیٹا کمیونیکیشن کے بارے میں. ڈیٹا کمیونیکیشن بیسیکلی ہمارے پاس ہوتا ہے معلومات کا تبادلہ. کیا ہوتا ہے؟ معلومات کا تبادلہ. اور یہ معلومات کا تبادلہ آپ کے پاس جو ہوتا ہے یہ کسی ذریعے کے ساتھ ہوتا ہے. کس کے؟ کسی ذریعے کے ساتھ. مطلب ایک بندے نے دوسرے بندے کو اپنی معلومات دینی ہے تو وہ کسی نہ کسی ذریعے سے معلومات دے گا. مثلا جہاں پہ ہم نے بنایا دو کمپیوٹر. کیا بنایا؟ دو کمپیوٹر. ایک ہمارے پاس کمپیوٹر اے ہے اور ایک ہمارے پاس کمپیوٹر بی ہے. اب اے نے معلومات بھیجنی ہے بی کو. تو اے جب کمپیوٹر بی کو معلومات بھیج رہا ہوگا کسی ذریعے کے ساتھ. کسی ذریعے کے ساتھ. یہ میڈیم ایک چینل ہوتا ہے، ایک رستہ ہوتا ہے، ایک طریقہ کار ہے جس کے ذریعے سے وہ کیا کر رہا ہے، معلومات ایک جگہ سے دوسری جگہ. تو آپ کی معلومات اے سے بی کی طرف جب آ رہی ہوگی یا بی سے اے کی طرف کسی رستے کے ذریعے، کسی ذریعے کے ساتھ آ رہی ہوگی تو اسے ہم بول رہے ہوں گے ڈیٹا کمیونیکیشن. کیا بول رہے ہوں گے؟ ڈیٹا کمیونیکیشن. کیا بولیں گے؟ ڈیٹا کمیونیکیشن ہوتی یہ ہے کہ معلومات کا ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا یا ایک جگہ سے دوسری جگہ معلومات کا تبادلہ کسی ذریعے کے ساتھ. کسی ذریعے کے ساتھ جب آپ معلومات کا تبادلہ کر رہے ہوں گے تو اسے ہم بولیں گے کہ یہ ڈیٹا کمیونیکیشن ہے. یہ کیا ہے؟ ڈیٹا کمیونیکیشن میں آپ نے ایک بات یاد رکھنی ہے کہ ایک آپ کے پاس معلومات بھیجنے والا ہوتا ہے اور ایک معلومات وصول کرنے والا یا لینے والا. بھیجنے والے کو بولتے ہیں سینڈر اور وصول کرنے والے کو کیا بولتے ہیں؟ ریسیور. سمجھ آ رہی؟ جیسے ہم کال کرتے ہیں تو آپ کی کال جا رہی ہے تو جس ذریعے سے جا رہی ہے وہ آپ کا ہو گیا میڈیم. جو سگنل جو ہوتے ہیں، سگنل ہوں گے تو کال جائے گی نا. آپ کال کر رہے ہیں، آپ نے کال کی کسی بندے کو، جب آپ کال کر رہے ہوتے ہیں تو وہ جس ذریعے سے جا رہی ہے سگنلز کے ذریعے وہ ہو گیا میڈیم. اور جس بندے نے آگے سے کال اٹھائی، آگے سے ہیلو کا، یس کا، السلام علیکم کا، تو وہ جو کال کو وصول کرنے والا اسے ہم بولتے ہیں ریسیور. کیا بولتے ہیں؟ ریسیور. میں نے اس کے اندر یہ لکھا ہے کہ اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ بھیجنے والا اور وصول کرنے والا. اس کے یہ کیا کرتے ہیں، دونوں آپس میں کوئی میڈیم، کوئی رستہ استعمال کرتے ہیں. جس کو استعمال کرتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں، یہ معلومات کا آپس میں تبادلہ کرتے ہیں. یہ کیا کرتے ہیں؟ معلومات کا آپس میں تبادلہ کرتے ہیں. اسے بولتے ہیں ڈیٹا کمیونیکیشن. کیا بولتے ہیں؟ ڈیٹا کمیونیکیشن. ایک دو بندوں کے درمیان معلومات کا تبادلہ کسی رستے کے ذریعے، کسی ذریعے کے ساتھ، کسی سورس کے ذریعے، تو اسے ہم بولیں گے ڈیٹا کمیونیکیشن. کیا بولیں گے؟ ڈیٹا کمیونیکیشن کہہ لیں یا معلومات کا تبادلہ کہہ لیں، بات ایک ہے. آگے چلتے ہیں ڈیٹا کمیونیکیشن سسٹم کے اجزاء. یہ اجزاء اس کے اندر کون کون سے ہیں؟ یہ جو ڈیٹا کمیونیکیشن ہو رہی ہے یہاں پہ میں نے آپ کو ہلکا سا اوور ویو دیا ہے، لیکن اس کے اندر کیا کیا چیزیں جا رہی ہیں اس کے بارے میں ہم تھوڑا ان ڈیٹیل پڑھیں گے. اب ہمارے پاس ہے کہ کمیونیکیشن سسٹم کے اجزاء کون سے ہیں. اس میں پہلا جو جز ہے، جو پہلا پارٹ ہے وہ ہمارے پاس ہوتا ہے بھیجنے والا. اس کا دوسرا نام ترسیل کنندہ، آگے اس کو سینڈر بھی کہتے ہیں، سورس بھی کہتے ہیں اور ٹرانسمیٹر بھی کہتے ہیں. سمجھ آ گئی؟ یہ سارے ایک ہی چیز کے سارے نام ہیں. جیسے یہ سینڈر ہے نا، یہ سارے سینڈر کے نام ہیں. اسے سورس بھی کہتے ہیں، اسے ٹرانسمیٹر بھی کہتے ہیں، اسے بھیجنے والا بھی کہتے ہیں، اسے ترسیل کنندہ بھی کہتے ہیں. سمجھ آ گئی؟ اب سینڈر کون ہوتا ہے؟ جو پیغام بھیجتا ہے. جو پیغام بھیجنے والے کو ہم کیا بولیں گے؟ سینڈر. پیغام بھیجنے والے کو ہم کیا بولیں گے؟ سینڈر. جو پیغام بھیج رہا ہے، جو اب میں ہوں، میں آپ کو معلومات دے رہا ہوں نا. اب اسی کے درمیان میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ ڈیٹا کمیونیکیشن کیسے ہو رہی ہے. اب میں آپ کو معلومات دے رہا ہوں. کیا کر رہا ہوں؟ معلومات دے رہا ہوں. تو یا معلومات میں آپ کی طرف بھیج رہا ہوں. تو یہ جو میں معلومات بھیج رہا ہوں کسی ذریعے سے بھیج رہا ہوں. آپ کو میری آواز سنائی دے رہی ہے یہ ہوا کی وجہ سے. تو وہ ہوا جو ہے میری آواز کو آپ کے کانوں تک لے کے جا رہی ہے. تو وہ ہوا ہو گیا ذریعہ. ہوا کیا ہو گیا؟ ذریعہ یا میڈیم. اور یہ جو میں معلومات دے رہا ہوں، دینے والا میں کون ہو گیا؟ سینڈر. کیا ہو گیا؟ اور آپ ادھر لوگ بیٹھے ہیں، وہ جو معلومات لے رہے ہیں، جو سن رہے ہیں مجھے، وہ میرے کیا ہو جائیں گے؟ پیغام وصول کرنے والے یا وصول کنندہ یا ریسیور. کیا ہوں گے؟ جو معلومات لیتے ہیں اسے ہم کیا بولتے ہیں؟ ریسیور. جو بھیجتا ہے اسے ہم کیا بولتے ہیں؟ سینڈر. بھیجنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ سینڈر. اور وصول کرنے والے کو ریسیور. اب اس سے اگلی بات ہمارے پاس جو آتی ہے وہ آتی ہے کہ بھیجنے والے نے بھیج دیا، وصول کرنے والے نے وصول کر لیا. بھیجا کیا؟ وہ جو معلومات ہے وہ بھیجی کیا ہے؟ وہ جو تیسری بات ہوتی ہے وہ ہمارے پاس پیغام یا میسج ہوتا ہے. پیغام یا میسج ہوتا ہے. یہ پیغام یا میسج وہ چیز ہوتی ہے جسے آپ نے ایک جگہ سے دوسری جگہ بھیجنا ہے. اب یہی آپ نے اسی پکچر کو ان فریم رکھنا ہے، آپ نے اپنے سامنے رکھنا ہے اور آپ نے دیکھنا ہے کہ یہاں پر کیا ہو رہا ہے. ہمارے پاس یہ ہے، ہمارے پاس ایک میسج. یہ میسج ہے، سینڈر نے سینڈ کر دیا، ریسیور نے ریسیو کر لیا. تو پیغام بیسیکلی وہ معلومات ہوتی ہے جو بھیجنے والے نے بھیجنی اور وصول کرنے والے نے وصول کر لینی. یہ ڈیٹا یا معلومات ہوتی ہے جسے ایک جگہ سے آپ نے کیا کرنا ہے دوسرے جگہ بھیجنا ہے. مثال کے طور پر سینڈر کے پاس معلومات پڑی تھی،
اس نے بھیجنی ہے وصول کرنے والے کو, بی پرسن کو. تو اے کیا کرے گا, اس معلومات کو بھیج لے گا کسی ذریعے کے ساتھ, اور بی سے کیا کر لے گا, رسیو, وصول کر لے گا. جیسے آپ خط بھیجتے ہیں تو خط بھیجنے والا کوئی بندہ ہوتا ہے, وہ اس خط کے اوپر اپنا ایڈریس لکھتا ہے, اگلا جس بندے نے ریسیو کرنا اس کا ایڈریس لکھتا ہے. تو آپ اسے کیا کر دیتے ہیں, آپ اس کو ڈاک خانے میں ڈال آتے ہیں. تو ڈاک خانے سے جس ذریعے سے جا رہا ہے وہ تو ہو گیا میڈیم, ٹھیک ہے. آگے جس بندے نے وہ خط جا کے کھولنا ہے, جس کے نام پہ آیا وہ ہو گیا ریسیور. کیا ہو گیا, ریسیور. اور جو کچھ اس کھاتے میں آیا وہ ہے آپ کا پیغام. وہ ہے کیا, آپ کا پیغام. وہ کیا ہے, آپ کا پیغام. پیغام بیسیکلی وہ آپ کی معلومات ہے جو آپ نے ایک جگہ سے دوسری جگہ بھیجنی ہے. اب اگلی بات جو ہمارے پاس آتی ہے وہ ہوتی ہے پیغام کے حصے. پیغام کے حصے, پیغام میں ہوتا کیا کیا ہے. اب جس نے پیغام بھیجنا ہے, ظاہر سی بات ہے اس کی اپنی معلومات ہوتی ہے کہ بھیجنے والا کون ہے. جیسے کھاتا آپ لکھتے ہیں تو خط بھیجنے والا بتاتا ہے کھاتا لکھنے والا کون ہے, ٹھیک ہے. اور آگے جس کو وصول ہونا ہے اس کا بھی ایڈریس ہوتا ہے. اور درمیان میں آپ کی وہ باٹی ہوتی ہے ساری, جس کے اوپر آپ نے ساتھ کچھ لکھا ہوتا ہے کہ یہ معلومات میں نے پہنچانی ہے. جیسے آپ خط لکھتے ہیں درمیان میں مین باٹی ہوتی ہے, اسی میں ہی آپ کا سارا میسج ہوتا ہے. تو اس لیے یہاں پہ بھی ایسا ہی ہے کہ پیغام جو ہے اس کے دو حصے. کتنے ہیں, کتنے حصے ہیں. ایک ہمارے پاس ہے پلے لوڈ, پہلے کا نام کیا ہے, پلے لوڈ. دوسرے کا ہمارے پاس نام کیا ہے, ایک کنٹرول انفارمیشن کا دوسرا نام ہیڈر بھی ہے. کنٹرول انفارمیشن کا ہمارے پاس دوسرا نام کیا ہے, کیا نام ہے, پیغام میں ہوتا ہے. وہ ہوتی ہے بیسیکلی وہ معلومات جو آپ نے ایک جگہ دوسری جگہ سینڈ کرنی ہوتی ہے, بھیجنی ہوتی ہے. اور پیغام کے اندر دو حصے ہوتے ہیں. کتنے حصے ہوتے ہیں, پہلے کا نام ہے پلے لوڈ. کیا نام ہے, کیا نام ہے, دوسرے کا نام ہے کنٹرول انفارمیشن. کیا ہے, کنٹرول انفارمیشن یا ہیڈر. کنٹرول انفارمیشن یا ہیڈر. اچھا ہم پڑھ رہے تھے پیغام کے حصے. پیغام کے حصے ہمارے پاس ہوتے ہیں دو. کتنے حصے ہوتے ہیں, دو. پہلا ہمارے پاس ہے پلے لوڈ. پہلا کیا ہے, پلے لوڈ. دوسرا ہمارے پاس ہے کنٹرول انفارمیشن یا ہیڈر. کنٹرول انفارمیشن یا ہیڈر. یہ ہمارے پاس دو حصے تھے. ایک ہمارے پاس تھا پلے لوڈ اور دوسرا ہمارے پاس تھا کنٹرول انفارمیشن یا ہیڈر. پلے لوڈ, پلے لوڈ ہوتا ہے بیسیکلی جو آپ نے میسج لکھا ہے یا جو آپ نے پیغام بھیجنا ہے اس کا اصل مدعا, آپ کیا بھیجنا چاہ رہے ہیں. وہ جو معلومات آپ کی ہے, وہ جو متن ہے پورا پیغام کا, اس متن کو ہم کہتے ہیں کہ یہ پلے لوڈ ہے. کیا ہے, پلے لوڈ. جو معلومات اسپیسیفکلی آپ بھیجنا چاہ رہے ہیں, جس بات کو آپ کنوے کرنا چاہ رہے ہیں, وہ بات وہ آپ کی کہلاتی ہے پلے لوڈ. کیا کہلاتی ہے, پلے لوڈ. آگے آتا ہے کنٹرول انفارمیشن یا ہیڈر. اس کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں آپ کی. اس کے اندر آپ کا جو سینڈر ہے اور جو ریسیور ہے اس کے بارے میں معلومات ہوتی ہیں. کنٹرول انفارمیشن میں کیا معلومات ہوتی ہیں, سینڈر اور ریسیور. سینڈر کون ہے اور ریسیور کون ہے, اس کے بارے میں جو معلومات ہوگی وہ آپ کی سیکشن میں ہوگی. اور جو اصل پیغام ہوگا وہ کس کے اندر ہوگا, آگے آتا ہے پروٹوکول. کیا آتا ہے, یہ چوتھا حصہ ہے کمیونیکیشن جو آپ پڑھ رہے ہیں, کمیونیکیشن سسٹم کے حساب. اس کے بعد چوتھا حصہ جو ہمارے پاس آتا ہے وہ ہے پروٹوکول. کیا ہے, پروٹوکول. پروٹوکول بیسیکلی دو بندوں کے درمیان ایک معاہدہ ہے. دو بندوں کے درمیان معاہدہ ہے. معاہدہ کیا ہے کہ ہم نے معلومات ایک دوسرے کو دینی ہے, کس ذریعے سے دیں گے, کس طریقے سے دیں گے. وہ جو طریقہ کار آپ ڈیفائن کر رہے ہیں, معلومات آپ فون کے ذریعے سے دیں گے, میسج کے ذریعے سے دیں گے, یا کوئی تیسرا بندہ آپ کے درمیان میں ہوگا وہ معلومات لے کر جائے گا آئے گا. اس طرح کا جو معاہدہ ہوگا اسے ہم بولتے ہیں پروٹوکول. کیا بولتے ہیں, پروٹوکول. یہی میں لکھا تھا, دو لوگوں کے درمیان جو آپ کا رسمی معاہدہ ہوتا ہے اسے ہم کیا بولتے ہیں, پروٹوکول. اور نیٹ ورک پروٹوکول کیا ہے, جب دو کمپیوٹرز کے درمیان, جب دو کمپیوٹر کے درمیان آپ رسمی معاہدہ کر لیتے ہیں کہ آپ کس طریقے سے معلومات بھیجیں گے, اسے ہم بولتے ہیں نیٹ ورک پروٹوکول. کیا بولتے ہیں, اب پروٹوکول ہوتا کیا ہے, بیسیکلی یہ قوانین کا مجموعہ ہے. جو بیسک لائن آپ کی یاد کرنے والی ہے وہ آپ کی یہ لائن ہے کہ یہ قوانین کا کیا ہے, قوانین کا کیا ہے. یہ قانون ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جو سینڈر ہے بھیجنے والا اور جو ریسیور ہے وصول کرنے والا, وہ کس طریقے کے تحت معلومات لیں. وہ کس مطلب جو بھیجنے والا ہے, جو وصول کرنے والا ہے, اس نے کون سا قانون فالو کرنا ہے, کس قانون کے تحت, کس پروٹوکول کو, HTTP کو فالو کریں گے یا STMP کو فالو کریں گے, یہ کون سا پروٹوکول ہوگا. آگے پروٹوکولز کے نام آئیں گے, ان کے بارے میں ہم ان ڈیٹیل پڑھیں گے. لیکن ابھی یہاں پر آپ نے یہی چیز رکھنا ہے کہ یہ قوانین کا کیا ہے, مجموعہ. قوانین کا کیا ہے, مجموعہ. یہ سینڈر اور ریسیور کے درمیان میں یہ بتاتا ہے کہ معلومات ریسیو کس طریقے سے کرنی ہے. اب جیسے آپ کے پاس یہ سینڈر تھا, اس نے کوئی قانون ڈیفائن کر لیا, کوئی بھی قانون, خاص طور یہ قانون نمبر 1 کے تحت معلومات بھیج رہا ہے, اور جو اگلا بندہ ہے وصول کرنے والا, اس میں بھی کسی قانون کو فالو کرنا ہے, قانون نمبر 1 کو ہی فالو کرے گا تو کیا کرے گا, معلومات لے پائے گا. یہ تھا ہمارے پاس پروٹوکول. یہ کیا تھا ہمارے پاس, پروٹوکول. پروٹوکول سے آگے ہمارے پاس جو آتا ہے وہ آتا ہے کمیونیکیشن میڈیم. وہ میڈیم کے بارے میں آپ پہلے بتا چکا ہوں, ان ڈیٹیل ہم آگے پڑھتے ہیں. پانچواں اس کا جز ہے
पांचवा जो हमारे पास है ये ट्रांसमिशन मीडियम। ट्रांसमिशन मीडियम मैं आपको पहले बता चुका हूँ, वो जरिया और रास्ता जिस जरिए से मालूमात सेंडर से रिसीवर तक जाएगी। वो जरिया आपके पास ये तार हो सकती है, ठीक है, वाईफाई सिग्नल के साथ में माइक्रोवेव जो है उसके जरिए से जा सकती हैं। तो ये मालूमात एक जगह दूसरे में जिस जरिए से जा रही हैं, जिस रास्ते से जा रही हैं, उससे हम बोलते हैं ट्रांसमिशन मीडियम। क्या बोलते हैं? ट्रांसमिशन मीडियम। मतलब वो जरिया और रास्ता जिसके जरिए से मालूमात एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, उस रास्ते को, उस जरिए को हम क्या बोलेंगे? ट्रांसमिशन मीडियम। क्या बोलेंगे? ट्रांसमिशन मीडियम। आज आपने पढ़ा है कम्युनिकेशन, डाटा कम्युनिकेशन क्या होती है कि मतलब दो बंदों के दरमियान या सेंडर रिसीवर के दरमियान मालूमात का तबादला किसी जरिए से, किसी रास्ते के जरिए जब हो रहा है तो हम बोलते हैं डाटा कम्युनिकेशन। आगे हमने पढ़े डाटा कम्युनिकेशन का हिस्सा, वो हमारे पास होते हैं 5। कितने होते हैं? 5। एक हमारे पास सेंडर, सेंडर का मतलब है भेजने वाला, भेजने वाला। आगे हमारे पास है रिसीवर, रिसीवर का मतलब है वसूल करने वाला, वसूल करने वाला। तीसरा हमारे पास पैगाम, जो असल मालूमात आपने भेजनी है। पैगाम का दो चीजें पढ़ी हैं, एक प्ले लोड पढ़ा है और एक कंट्रोल इंफॉर्मेशन। प्ले लोड के अंदर आपने ये देखा था कि आपके पास जो असल मालूमात जो भेजने वाली है उसे हम प्ले लोड बोलते हैं, जबकि कंट्रोल इंफॉर्मेशन के अंदर आपका सेंडर और रिसीवर जो होता है उसकी मालूमात होती है। उसके बाद आपने पढ़ा था प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल बेसिकली कवानीन का मजमूआ है। क्या है? कवानीन का मजमूआ। कवानीन का मजमूआ ये कानून बताता है कि जो भेजने वाला है और जो रिसीव कर रहा है, वसूल करने वाला, वो किस कानून के तहत मालूमात भेजेंगे या लेंगे। समझ आ गई? उसके बाद अगली बात आती है हमारे पास ट्रांसमिशन मीडियम। ट्रांसमिशन मीडियम मैंने आपको बताया था रास्ता और चैनल और जरिया जिसके जरिए से मालूमात एक जगह दूसरी जगह जा रही है, उससे हम बोलते हैं ट्रांसमिशन मीडियम। उम्मीद करते हैं गाइस आपको इसकी अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी।